غفار نے منت کے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب وعدہ کریں آپ میری بیٹی کے قاتل کو کڑی سزا ضرور دلوائیں گے۔ وہ اس وقت حسرت و یاس کی تصویر نظر آتا تھا۔ مجھے اس کی قسم پرسی اور بے بسی پہ بہت ترس آیا۔ میں نے کہا، بالکل غفار احمد، یہ تو میرے فرض کا تقاضا ہے، اور میرا کام مزید آسان ہو جائے اگر میں یہ جاننے میں کامیاب ہو سکوں کہ آخر قاتل کی سلمیٰ یا ظفر سے کیا دشمنی تھی۔ اس راز تک مجھے صرف 2 افراد پہنچا سکتے ہیں، ایک ظفر کا باپ صدیق، دوسرے تم۔ غفار کہنے لگا، تھانے دار صاحب، آپ پہلے بھی کئی بار یہی بات کر چکے ہیں۔ یقین کریں میرا کوئی ایسا دشمن نہیں جو میری بیٹی داماد کو اتنی سفاکی سے موت کے گھاٹ اتار دے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، پولیس کی تفتیش کا طریقہ کار یہی ہے۔ بعض اوقات تو ہمیں خود کو بھی شک کے دائرے میں رکھنا پڑتا ہے۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد قاتل کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر مشتاق رمضان عرف رمجو تانگے والے کو لے کر آ گیا۔ رمجو نے کمرے میں داخل ہو کے مجھے سلام کیا۔ وہ 50-55 سال کا چھوٹے قد کا کمزور سا آدمی تھا۔ اس کے چہرے سے مسکینیت ٹپک رہی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کی مسکین شکل صورت کو نظر انداز کر کے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے رمجو کے وقوعے کے روز یعنی 15 مئی بروز جمعہ سلمیٰ اور اس کے خاوند کو فرید پور تم نے پہنچایا تھا۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، جی سرکار۔ مشتاق کا کہنا ہے جب تم راج گڑھ سے روانہ ہوئے تو تانگا بھرا ہوا تھا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ جب تم فرید پور پہنچے تو تانگے میں کتنی سواریاں تھیں؟ رمجو نے جواب دیا، جناب راستے میں جگہ جگہ سواریاں اتارتے ہوئے جب میں فرید پور پہنچا تو میرے تانگے میں صرف یہی 2 سواریاں باقی تھیں۔ میں نے پوچھا، سلمیٰ اور ظفر کو فرید پور اتارنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ رمجو بولا، جی میں نے گھوڑے کو پانی پلایا اور جلدی جلدی سواریاں بٹھانی شروع کر دیں۔ اس کے بعد واپس راج گڑھ چل پڑا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے جب تم نے سلمیٰ اور ظفر کو فرید پور اتارا تو دونوں صحیح حالت میں تھے؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا، مجھے پکا یقین ہے سرکار، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے انہیں ان کے پیروں پہ چل کر جاتے دیکھا تھا۔ اب رمجو سے پوچھنے کو کچھ اور باقی نہیں تھا۔ اسے جانے کی اجازت دے کر میں خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ راج گڑھ سے نظام کوٹ واپس جاتے ہوئے میں اسی بارے میں سوچتا رہا۔ غفار کے مطابق سلمیٰ اور ظفر گھر سے 9 بجے روانہ ہو گئے تھے۔ راج گڑھ سے فرید پور کا راستہ تقریباً گھنٹے کا تھا۔ سواریاں اتارتے اتارتے رمجو نے اگر 10 نہیں تو 10:30 بجے تک انہیں فرید پور پہنچا دیا ہوگا۔ بقول رمجو اس نے سلمیٰ اور ظفر کو صحیح سلامت اتارا تھا، یعنی 10:30 بجے تک دونوں زندہ تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی موت دن کے 11 سے 12 بجے کے درمیان کسی وقت ہوئی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ قتل کی یہ واردات ان کے فرید پور پہنچنے کے فوراً بعد کی گئی تھی۔ اتنے کم وقت میں کی جانے والی واردات یا تو فرید پور کے اندر کی جا سکتی تھی یا فرید پور کے بالکل قریب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان کی لاشیں وہیں دفن کرنے کی بجائے نظام کوٹ کے ایک متروک کنویں میں کیوں پھینکی گئیں؟ جتنی دیر میں تھانے پہنچا اتنی دیر میں ASI شرافت علی بھی فرید پور سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے ساجد کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ فرید پور میں کئی لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس روز ٹیوب ویل پر واقعی ساجی کا لاکٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ بڑی دیر تک لاکٹ ڈھونڈتا رہا۔ میں نے ASI کی ردات سننے کے بعد کہا، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساجی کا لاکٹ فرید پور میں ہی کسی نے چرایا تھا، اور لاکٹ کھونے کا یہ واقعہ چونکہ سلمیٰ اور ظفر کی گمشدگی سے کئی روز پہلے کا ہے، لہٰذا بظاہر ساجی کا اس واقعے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ شرافت علی نے جواب دیا، ملک صاحب میرا بھی یہ خیال ہے کہ سلمیٰ اور ظفر کے قاتل کا تعلق فرید پور سے ہے۔ بصورت دیگر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ان کی موت کا وقت ان کے روانگی سے صرف 1 گھنٹے بعد کا نہ ہوتا، اور جناب مجھے تو ساجی کی بے گناہی کے سلسلے میں ایک گواہی بھی مل گئی ہے۔ میں نے چونک کے پوچھا، کیسی گواہی؟ شرافت علی نے جواب دیا، جناب میں نے فرید پور میں بہت لوگوں سے پوچھ گچھ کی، خاص طور پر ان لوگوں سے جو اس روز ٹیوب ویل پہ موجود تھے۔ ان میں زیادہ تر کبڈی کے کھلاڑی تھے جو میچ ختم ہونے کے بعد نہانے آئے تھے۔ مجید نام کے کھلاڑی نے بتایا کہ ساجی نے اپنے لاکٹ کی جو نشانیاں بتائی تھیں اس نے کچھ روز بعد بالکل ویسا ہی لاکٹ اللہ رکھا کو پہنے دیکھا۔ مجید کی بات سن کر میں نے تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا۔ جب مزید چند لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا اس روز ٹیوب ویل پر نہانے والوں میں اللہ رکھا شامل تھا۔ وہ ساجی سے پہلے نہا کر چلا گیا تھا۔ یہ سن کر میں دوبارہ مجید کے پاس گیا اور اسے گواہی دینے کے لیے آمادہ کر لیا۔ ملک صاحب، چونکہ لاکٹ کی چوری ایک معمولی سا مسئلہ ہے، اس لیے مجید اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہو گیا ہے کہ اس نے اللہ رکھا کو ساجی کا لاکٹ پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، شاباش شرافت علی، تم نے صورتحال کو کمال ذہانت سے ہینڈل کیا ہے۔ اب بس ہمیں اللہ رکھا کو گھس کے دیکھنا ہے۔ تم کل صبح دوبارہ فرید پور چلے جاؤ اور اللہ رکھا کو لے آؤ۔ شرافت علی بولا، ملک صاحب اللہ رکھا آسانی سے گرفتاری نہیں دے گا، وہ چودھری فرزند علی کا خاص ملازم ہے،
اور آپ تو جانتے ہیں چودھری فرزند علی فرید پور کا مطلق العنان حکمران ہے۔ میں نے کہا نہیں شرافت علی، میں تو اس بارے میں بالکل نہیں جانتا کہ چودھری فرزند فرید پور کا مطلق العنان حکمران ہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اس کائنات کا مطلق العنان حکمران صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر شے پہ اس کی حکمرانی ہے، ان اشیاء میں چودھری فرزند علی بھی شامل ہے۔ لہٰذا اگر قانون کا کوئی رکھوالا کسی معصوم کے قاتل کو سزا دلوانے کے لیے کوشاں ہے تو اس مطلق العنان خالق اور مالک اور حکمران کی مدد قانون کے رکھوالے کو حاصل ہوگی۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو چودھریوں اور وڈیروں کی طاقت سے مروب نہیں ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کل دوپہر تک تم اللہ رکھا کو فرید پور سے لے آؤ گے۔ میرے ذرا سی ہمت بندھانے سے شرافت علی نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، انشاءاللہ ملک صاحب ایسا ہی ہوگا، میں آپ کی امید پہ پورا اترنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ اللہ رکھا کا سرپرست اس علاقے کا ایک طاقتور آدمی تھا، اس لیے شرافت علی کا حوصلہ بڑھانے کے علاوہ اس کے کام کو آسان بنانے کے لیے میں نے شمالی تھانے کے انچارج کے نام ایک رکہ بھی لکھ دیا، جس میں ان سے درخواست کی کہ میرے ASI شرافت علی کے ساتھ خصوصی تعاون کیا جائے۔ چونکہ سلمہ اور ظفر کی گمشدگی کی رپورٹ شمالی تھانے میں درج ہوئی تھی اور وہیں سے ASI نبی بخش اپنے کانسٹیبل کے ہمراہ مجھ سے ملنے آیا تھا، لہٰذا شمالی تھانے نے میرے ASI شرافت علی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے روز اللہ رکھا نظام کوٹ کے تھانے میں موجود تھا۔ شرافت علی مزید سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گواہی دینے کے لیے مجید نامی کھلاڑی کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ جب پولیس صحیح معنوں میں کسی متعلقہ شخص پہ ہاتھ ڈال دیتی ہے تو اس کی زبان کھلوانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ مجید کی گواہی کے بعد یہ کام اور بھی آسان ہو گیا، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ساجی کا لاکٹ اللہ رکھا نے چرایا تھا۔ اب صرف یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ کس مقصد سے چرایا تھا، اور یہ کہ وہ لاکٹ بیری والے کھو تک کیسے پہنچ گیا تھا۔ اللہ رکھا ایک ہٹا کٹا اور تگڑا آدمی تھا۔ جس وقت اسے حوالات میں بند کیا گیا اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن میرے جلاد صفت حوالداروں نے اس کے ساتھ کچھ ایسے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کہ اس کی ساری تنفن نکل گئی۔ اس کی مناسب خاطر مدارات کے بعد انہوں نے سپہر کو اللہ رکھا کو ایک بیبا بندہ بنا کر میرے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، نظام کوٹ کے وسنیک ساجد عرف ساجی سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ وہ مریل سی آواز میں بولا، کوئی دشمنی نہیں ہے سرکار، ہم تو ایک زمانے میں اکٹھے بیٹھ کے جوا بھی کھیلتے رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، پھر تم نے اسے پھنسانے کی کوشش کیوں کی؟ وہ پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا لیکن خاموش رہا۔ میں نے میز کی دراز سے سرخ عقیق کا لاکٹ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، اسے پہچانتے ہو؟ اللہ رکھا جانتا تھا کہ مجید نے لاکٹ کے حوالے سے گواہی دے دی ہے۔ مجید کے علاوہ فرید پور کے اور بھی کئی لوگوں نے اسے لاکٹ پہنے دیکھا تھا۔ وہ اس لاکٹ سے لاعلمی ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ یوں بھی اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم نے وہ لاکٹ بیرے والے کھو کے قریب سے ڈھونڈا ہے۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، ہاں جی یہ ساجی کا لاکٹ ہے۔ میں نے سوال کیا، تم نے یہ لاکٹ کس مقصد سے چوری کیا تھا؟ اس نے چونک کے جواب دیا، کسی مقصد سے نہیں جناب، مجھے اچھا لگتا تھا اس لیے۔ میں نے کئی بار ساجی سے مانگا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اگر ساجی نے لاکٹ میرے ہاتھ بیچ دیا ہوتا تو چوری کی نوبت پیش نہ آتی۔ بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے سوچا اسے واپس کر دوں، لیکن مجھ سے کہیں گم ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ رکھا، اگر معاملہ صرف لاکٹ کی چوری کا ہوتا تو کیا پتہ میں تمہیں صرف سرزنش کر کے ہی چھوڑ دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے لاکٹ سلمہ اور ظفر کی لاشوں کے قریب سے ملا ہے۔ اب تم بتاؤ گے کہ تمہارے گلے سے یہ لاکٹ بیری والے کھو کے راستے پہ کیسے پہنچ گیا؟ وہ بے ساختہ بولا، میرے گلے سے گر گیا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ اسے اس کی جگہ کچھ اور کہنا چاہیے تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر تکنے لگا۔ میں نے دیکھا تھا کہ سلمہ، ظفر اور بیری والے کھو کا نام سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا، تم بیری والے کھو پر کون سا مشقت کا کام کر رہے تھے کہ تمہارے گلے سے لاکٹ گر گیا اور تمہیں احساس تک نہیں ہوا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ اس کے چہرے کے پل پل بدلتے تاثرات اور اتار چڑھاؤ سے میں نے اندازہ لگایا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ میں نے اپنے حوالدار سے مخاطب ہو کر کہا، وحید اسے لے جاؤ، ابھی چاول پکنے میں ایک کنی باقی ہے، اس دیگ کو لے جا کر دوبارہ دم پہ لگا دو، بس اتنا خیال رکھنا اس کا دم نہ نکل جائے۔ حوالدار میرے اشارے کو سمجھ گیا اور اللہ رکھا کو ٹرائل روم کی طرف لے چلا۔ اب کی بار اللہ رکھا کی قوت مزاحمت بہت جلد جواب دے گئی۔ دوسروں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا الگ بات ہے، اپنی جان پہ تکلیف جھیلنا الگ چیز۔
اللہ رکھا کا بیان حلفی بے حد سنسنی خیز اور انکشاف انگیز تھا۔ اس نے بتایا کہ 15 مئی کی دوپہر جیسے ہی سلمیٰ اور ظفر تانگے سے اتر کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے تو اللہ رکھا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور کسی بہانے انہیں کھیتوں کے بیچوں بیچ واقع چودھری فرزند علی کے ڈیرے پہ لے گیا۔ اس وقت مذکورہ ڈیرے پر اس کے 2 اور ساتھی بھی موجود تھے۔ وہاں انہوں نے ان میاں بیوی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا اور اسی رات ان کی لاشوں کو بیل گاڑی پہ لاد کر فرید پور سے کافی دور نظام کوٹ کے متروک کنویں میں لا کے پھینک دیا۔ اس کارروائی کے دوران کسی وقت وہ لاکٹ اللہ رکھا کے گلے سے گر گیا۔ اسے لاکٹ کی غیر حاضری کا احساس نہیں ہوا۔ اگلے روز جب معلوم ہوا کہ لاکٹ نہیں ہے تو اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا، لیکن اسے خیال نہیں آیا کہ بیری والی کھوہ کی طرف لاکٹ گرا ہوگا۔ یہ تفصیل سن کر میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر کے کہا، کیوں؟ تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ ان معصوموں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اللہ رکھے نے عجیب لہجے میں جواب دیا، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی مائی باپ، ہمیں جیسا کہا گیا ہم نے کر دیا، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ میں نے اس کے منہ پر ایک اور تماچا جڑ کے کہا، اوئے حکم کے غلام، کس کے حکم پر تو نے 2 بلکہ 3 معصوم لوگوں کی زندگی کے چراغ گل کر دیے؟ وہ خاموش کھڑا رہا۔ اے ایس آئی نے اس کی ٹانگ پہ ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اوئے سنا نہیں ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ لڑکھڑا کے آگے کو گرا۔ میں نے اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے کہا، کیا اس بے ایمانہ کارروائی کا حکم چودھری فرزند نے دیا تھا؟ نہیں سرکار، وہ یہ کہہ کے خاموش ہو گیا۔ اے ایس آئی نے اس کی کمر پہ ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، اوئے بتاتا کیوں نہیں یہ کس بدبخت کی سازش تھی؟ اس نے اے ایس آئی کی مار سے بچنے کے لیے جلدی سے جواب دیا، ہم نے یہ کام چھوٹے چودھری کے حکم پہ کیا تھا مائی باپ۔ میں نے پوچھا، چودھری نوید کو ان میاں بیوی سے کیا تکلیف پہنچی کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا سرکار، شاید چودھری ہوراں کا کوئی خاندانی معاملہ ہے۔ چودھریوں کا خاندانی راز اگلوانے کے لیے میں نے اللہ رکھا پہ ہر ممکن سختی سے کام لیا، لیکن وہ اس سے زیادہ معلومات فراہم نہ کر سکا۔ البتہ نظام کوٹ کے کنویں میں لاشیں پھینکنے کے بارے میں اس نے بتایا کہ چودھری نوید کا حکم تھا کہ لاشوں کو کہیں دفن نہیں کرنا بلکہ کسی ایسی جگہ پھینک کر آنا کہ مل جائیں پر آسانی سے نہ ملیں۔ اللہ رکھا چودھری نوید کے خلاف سب سے مضبوط گواہ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن وہ چودھری فرزند علی کا پالا ہوا خاص آدمی تھا، اسے توڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے اسے اچھی طرح باور کرایا کہ اس کیس میں پھانسی کے پھندے سے اس کا بچنا ممکن نہیں۔ اگر وہ سزائے موت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ وہ عدالت کے روبرو اپنے جرم کا اقبال کر کے چودھری نوید کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دے۔ اللہ رکھا شاید اتنی آسانی سے نہ مانتا، لیکن جب اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو وہ چودھری نوید کی موت کا سامان کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ فرید پور جا کر چودھری نوید پہ ہاتھ ڈالنے کا تھا۔ میں نے اس کام کو اگلے روز پہ رکھ دیا کیونکہ یہ معاملہ خاصا پیچیدہ تھا۔ وہ اس لیے کہ سلمیٰ اور ظفر کی گمشدگی کی رپورٹ شمالی تھانے میں درج کرائی گئی تھی۔ ان کا قتل فرید پور میں ہوا تھا اور فرید پور بھی شمالی تھانے کی حدود میں تھا۔ ان کی لاشیں نظام کوٹ کے کنویں سے دریافت ہوئی تھیں اور نظام کوٹ میرے تھانے کی حدود میں تھا۔ بہرحال چودھری نوید اور اس کے حواریوں کو گرفتار کرنے کے لیے دونوں تھانوں کی پولیس یکساں طور پہ سرگرم ہو گئی اور ہم نے عدالت سے چودھری نوید کے پکے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے اور باہمی مشاورت سے طے کیا کہ اس کیس کی ابتدائی تفتیش مکمل کرنے کے بعد ملزمان کو شمالی تھانے کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا کام شمالی تھانہ کرے گا۔ چودھری فرزند علی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ رکھا کو گرفتار کرنے کے صرف 2 روز کے بعد ہم چودھری نوید کو گرفتار کرنے پہنچ جائیں گے۔ جب ہم دونوں ایس ایچ اوز اپنے اپنے تھانے کی بھاری نفری کے ساتھ چودھری فرزند کی حویلی میں داخل ہوئے تو اس نے ہمیں اپنی طاقت کا ڈراوا دے کر دھمکانے کی کوشش کی۔ جب اس کی دال نہیں گلی اور اسے وارنٹ گرفتاری دکھا کر ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہے تو وہ قدرے نرمی سے بولا، اگر آپ دونوں چودھری نوید کو کسی کڑی تفتیش سے نہ گزارنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو اس واقعے کا پس منظر بتانے کو تیار ہوں۔ شمالی تھانے کے انچارج نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، چودھری صاحب آپ اس پوزیشن میں ہیں نہیں کہ ہم آپ سے کوئی وعدہ کریں۔ آپ جس پس منظر کو ہم پہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو 10 منٹ کی مہمانداری کے بعد آپ کا بیٹا بھی کر دے گا۔ ویسے بھی اللہ رکھا اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کے نام پتے بتا دیے ہیں اور وہ بھی اس حوالے کے ساتھ کہ انہوں نے یہ سنگین واردات چودھری نوید کے حکم پہ کی ہے۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر چودھری فرزند علی نے بڑی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، ملک صاحب سارا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی کچھ کہیں۔ میں نے گول مول انداز میں جواب دیا، میں اس واقعے کے پس منظر سے آگاہ ہونے کے بعد ہی اس بارے میں کوئی حتمی رائے دے سکوں گا۔
چودھری فرزند علی کہنے لگا، کچھ عرصے پہلے اس کی اکلوتی بیٹی فرزانہ گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ فرزانہ کو ڈھونڈنے میں چودھری فرزند علی نے اپنے اختیارات اور وسائل کے علاوہ پورا 1 سال خرچ کر ڈالا۔ لگ بھگ چند ماہ پہلے پتہ چلا کہ فرزانہ ایک ناصر نامی لڑکے کے ہمراہ گھر سے بھاگی تھی اور اب وہ اور ناصر میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ ناصر غفار احمد کی بہن خدیجہ اور مطلوب حسین کا بیٹا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ دونوں کو معلوم تھا کہ ان کی شادی کسی صورت نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہوں نے گھر سے بھاگنے کو مسئلے کا حل سمجھا۔ اس معاملے میں ناصر کے ماموں غفار احمد نے اسے سمجھانے بجھانے کی بجائے نہ صرف اس کا بھرپور ساتھ دیا بلکہ ان کا نکاح بھی کرا دیا، اور یہ کام اتنی رازداری سے کیا کہ مطلوب حسین بھی ایک عرصے تک یہی سمجھتا رہا کہ اس کا بیٹا اسے بتائے بغیر گھر چھوڑ کے کہیں چلا گیا ہے۔ آخر جب فرزانہ چودھری فرزند علی کی گرفت میں آئی تو پتہ چلا کہ اس رشتے کو قائم کرنے میں ان دونوں کا ساتھ غفار احمد نے دیا تھا۔ چودھری فرزند علی خاموش ہوا تو میں نے کہا، گویا چودھری صاحب آپ نے غفار احمد سے انتقام لیا ہے۔ چودھری فرزند علی نے بڑے غرور سے کہا، غداری کی سزا تو موت ہی ہوتی ہے ملک صاحب۔ میں نے کہا، چودھری صاحب غفار احمد آپ کا غلام نہیں تھا جس کی کوئی حرکت غداری کے زمرے میں آتی، اور فرض کیا کہ وہ قصوروار تھا، تب بھی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ باپ کی غلطی کی سزا بیٹی کو دی جائے۔ چودھری فرزند نے جواب دیا، اس فساد کی جڑ غفار کے ساتھ انصاف کرنا ضروری تھا۔ اسے پتہ چلنا چاہیے تھا کہ بیٹی غائب ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے تو دل پہ کیا گزرتی ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب میں مانتا ہوں غفار نے اپنے بھانجے کا ساتھ دے کر نادانی کی، لیکن یہ نادانی قانون شکنی کے زمرے میں نہیں آتی۔ دیکھیے، ناصر اور فرزانہ دو بالغ انسان تھے، ان کا چپ چاپ نکاح کرا دینا ایک بے ضابطہ فعل ضرور ہے لیکن جرم نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں سلمہ اور ظفر کی جان لے کر آپ لوگوں نے نہ صرف قانون کو ہاتھ میں لیا ہے بلکہ گناہ بھی کمایا ہے، کیونکہ ان معصوموں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ چودھری فرزند علی نے غصے سے کہا، اب آپ مجھے قانون پڑھا رہے ہیں؟ جب میری بیٹی گھر سے غائب ہوئی تھی تب کدھر تھا یہ قانون؟ میں نے جواب دیا، چودھری صاحب قانون تب بھی ادھر ہی تھا، لیکن فرزانہ کے غائب ہونے کی رپورٹ آپ نے شمالی تھانے میں درج نہیں کرائی تھی، نہ ہی مطلوب حسین نے اپنے بیٹے کے گم ہونے کی اطلاع مجھے پہنچائی تھی۔ آپ نے قانون سے مدد مانگی ہوتی تو ہم قانونی چارہ جوئی ضرور کرتے اور ان دونوں کو ڈھونڈنے میں اپنے تمام وسائل صرف کر دیتے، لیکن بے قصور سلمہ اور ظفر کی جان لے کر چودھری نوید نے بھیانک جرم کا ارتکاب کر لیا ہے۔ چودھری فرزند علی نے اپنے بیٹے کو حلہ شری دیتے ہوئے کہا، چودھری نوید نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے۔ غفار کو دوسروں کے بچوں کا بڑا بننے کا بہت شوق تھا، چودھری نوید نے اسے اس کے شوق کا مزہ چکھایا ہے۔ مجھے چودھری فرزند علی کی دلیلوں پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے ضبط سے کام لے کر کہا، چودھری صاحب چاہے آپ کچھ بھی کہیں، باپ کی غلطی کی سزا بیٹی کو نہیں دی جا سکتی۔ خیر یہ بتائیے آپ نے ناصر اور فرزانہ کے ساتھ کیا کیا؟ چودھری فرزند علی نے صفاقانہ لہجے میں کہا، میں نے ان کے ساتھ جو بھی کیا وہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کا یہ ذاتی معاملہ شمالی تھانہ خود دیکھ لے گا، لیکن جہاں تک موجودہ کیس کا تعلق ہے، آپ نے جتنا زور لگانا ہے لگا کر دیکھ لیں، میں آپ کے بیٹے کو کسی قیمت پہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ خوشامد کے انداز میں بولا، ملک صاحب آپ اشارہ کریں، میں آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دوں گا۔ میں نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب بہتر ہوگا اپنے کانوں کا میل نکلوائیے۔ ابھی میں نے کہا تو ہے کہ میں اسے کسی قیمت پہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں وہ آدمی نہیں ہوں جسے آپ خرید سکیں۔ اب آپ نے یہ بات سن لی ہے یا کسی کن میلیے کو ادھر ہی بلائیں؟ چودھری فرزند علی سے کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، کجا یہ کہ میں اپنے گفتگو سے اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اس پر جنونی کیفیت سی طاری ہو گئی، وہ مجھے بے نقط سنانے لگا۔ میں نے اس کی مغلظات کو اپنے جوتے کی نوک پہ گردانا اور چودھری نوید کو ہتکڑی لگا کر تھانے لے آیا۔ اگلی صبح میں نے چالان تیار کر کے تمام تفصیلات علاقہ ایس پی کے گوش گزار کر دیں اور ملزمان کو شمالی تھانے کے حوالے کر دیا۔ ہم دونوں تھانہ انچارج نے چونکہ تمام کارروائی اپنے افسران بالا کو اعتماد میں لے کر کی تھی اور چودھری نوید کی گرفتاری کے بعد اس کیس کے اصل پس منظر سے آگاہ بھی کر دیا تھا، اس لیے چودھری فرزند علی کی پہنچ اس کے کسی کام نہ آئی۔ عدالت نے اس کا 15 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ پولیس کی تحویل میں رہ کر چودھری نوید کی ساری اکڑفو نکل گئی۔ وہ زیادہ دیر اپنے موقف پہ قائم نہ رہ سکا اور اس نے اقرار جرم کر لیا۔ جب کیس کا آغاز ہوا تو چودھری فرزند علی نے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، وکیلوں کے منہ نوٹوں سے بھر دیے، لیکن کیس اتنا مضبوط تھا کہ عدالت نے چودھری نوید کو سزائے موت اور اللہ رکھا اور اس کے ساتھیوں کو 5 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ اس کیس کا سب سے افسوسناک پہلو غفار احمد کا کردار تھا۔
اس نے ناصر اور فرزانہ کی حوصلہ افزائی کر کے اس پختہ عمر میں محض نادانی نہیں کی تھی، ایک بھیانک غلطی کی تھی۔ چونکہ وہ غلطی اسے یاد ہی نہیں تھی تو ازالے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس پر غفار کی طویل مجرمانہ خاموشی نے اس معاملے میں ایسا بگاڑ پیدا کر دیا جس کی سزا اس کی بیٹی، داماد اور ان کے ہونے والے بچے کو بھگتنا پڑی۔